ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان آسماں آصف۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ منسوخ کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے لبنان اسرائیل سیکیورٹی معاہدے کو کالعدم اور باطل قرار دے دیا۔ جنوبی لبنان کے کچھ حصوں سے اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا، لبنانی فوج کی تعیناتی، اسرائیل کو سیکیورٹی زون میں رہنے کی اجازت۔ حزب اللہ کی غیر مسلحی سے انخلا مشروط یہ معاہدہ ہتھیار ڈالنا ذلت آمیز اور لبنان کی خود مختاری کا سودا ہے، مذاکرات میں شامل نہیں تھے۔ حزب اللہ کو واشنگٹن مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہا ہے کہ میں جلد بنگلہ دیش واپس آؤں گی۔ حسینہ واجد کا تازہ بیان سامنے آ گیا۔ حسینہ واجد نے کہا I will return to my country this year۔ میں اس سال بنگلہ دیش واپس آؤں گی۔ موت کی سزا کے باوجود واپس کا عزم۔ جب بنگلہ دیش میں جائز حکومت اور آزاد عدلیہ ہوگی تو میں خوشی سے واپس آؤں گی۔ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ مقام 2024 میں طلبہ احتجاج کے بعد اس وقت ہندوستان میں خود ساختہ جلا وطنی زندگی گزار رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے انہیں موت کی سزا سنائی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کو کئی بار خط لکھا، ہمیں واپس چاہیے تاکہ ٹرائل ہو سکے۔ گرفتاری کا وارنٹ موجود ہے، واپس آتے ہی فوری حراست میں لیا جائے گا۔ ایران امریکہ 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ MOU پاکستان اور قطر کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ کے لیک لوسرن سمٹ پر طے پایا تھا۔ آبنائے ہرمز کھلا رہے گا، کشیدگی میں کمی، لبنان میں جنگ بندی برقرار، خلاف ورزی کا الزام کیا؟ 26 جون 2026 امریکی دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے 4 خودکش ڈرونز آبنائے ہرمز میں فائر کیے، جن میں سے ایک بڑے کارگو جہاز کے اوپر والے حصے سے ٹکرایا۔ امریکہ کے مطابق یہ عارضی 60 روزہ جنگ بندی توسیع معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ نے 26 مئی کو ہرمزگان صوبے میں دفاعی حملے کر کے ایک جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کی، جبکہ ایران کا الزام امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی برقرار نہ رکھی، جہاں اسرائیل نے مارچ میں حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی۔